اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی پیدائش عبادت کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے عبادت کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا اور پیدا کیا ہے۔ اور عبادت نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند پر چلنے کا نام ہے۔ ایک آدمی دکاندار ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن پوری امانت داری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے۔ چیز میں جو عیب ہے وہ گاہک کو بتاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ جو چیز بتاتا ہے وہی دیتا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ 1 نمبر بتا کر 2 نمبر نہیں بیچتا۔ اور کاروبار میں بیٹھے بیٹھے، اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے، بازار میں بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، دکان چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ گاہک واپس نہ چلے جائیں، کبھی اس کا خیال نہیں کرتا۔ یہ آدمی بازار میں ہے مگر عبادت میں ہے بازار میں لیکن عبادت میں ہے۔ اور ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے تسبیح ہے، پھر رہی ہے، مسلسل تسبیح پھر رہی ہے، لیکن کسی کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کر رہا ہے، غیبت سن رہا ہے، تو یہ عبادت میں نہیں ہے، یہ برائی میں مبتلا ہے۔ تو عبادت کسی مخصوص عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت 24 گھنٹے اپنے اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ شادی اللہ کی پسند کے مطابق، غمی اللہ کی پسند کے مطابق، کاروبار اللہ کی پسند کے مطابق، پڑھ رہا ہے تو پڑھنے میں اللہ کی پسند کی رعایت کرنا، پڑھا رہا ہے اللہ کی پسند کی رعایت کرنا، حکومت میں ہے، نوکری کر رہا ہے، وزارت ہے، بادشاہ ہے، تھانے دار ہے، پولیس کا سپاہی ہے، یا SH اور DSP ہے، یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ تو زندگی ملی ہے عبادت کے لیے۔ یہ بات ہماری نظر میں، ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ میں دنیا میں کمانے نہیں آیا، میرا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ جب یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے گی تو پھر ہم کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے، ورنہ ہم اللہ کو بھول جائیں گے۔ ایک آدمی یہاں سے باہر ملک چلا گیا، غربت ہے، باپ مر گیا ہے، بوڑھی ماں ہے، بیمار بھی ہے، مکان بھی کرائے کا ہے۔ اب ماں نے کہا بیٹا تیرا باپ تو چلا گیا، اب تو ہی کچھ کر، کہاں سے آئے گا، گھر کہاں سے چلے گا، کرایہ کہاں سے ادا ہوگا، ایسے کر یہ میری بالیاں لے لے، بالیاں، سونے کی بالیاں یہ لے لو، اس کو بیچ دو، اور بیچ کے تم باہر ملک کا ویزا لے لو، دبئی کمانے چلے جاؤ۔ اب ماں نے بالیاں بیچ دیں اور اس کو ٹکٹ اور ویزا لے کر دے دیا۔ اب یہ دبئی چلا گیا۔ اب اگر دبئی جانے کے بعد اس کے ذہن میں رہا باپ چلا گیا ہے، اکیلی بوڑھی ماں میرے پیچھے ہے، بیمار بھی ہے، مکان بھی کرائے کا ہے، مجھے کرایہ بھی دینا ہے، ماں کی دوائی کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، ماں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے، اور جو باپ قرضہ چھوڑ گیا ہے وہ بھی اتارنا ہے۔ اگر اس کے سامنے رہے گا تو وہ ٹھیک ٹھیک چلے گا، اگر اس کے سامنے نہیں رہے گا تو کسی فاحشہ لڑکی سے تعلق بن جائے گا، اور پھر وہیں کہیں شادی کر کے بیٹھ جائے گا، اور ماں در بدر ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور آخر کسی دن مکان کا مالک اس کو دھکے دے کے نکال دے گا، وہ سڑک پہ آ جائے گی اور وہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے بد دعائیں دے گی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان یعنی ہم اور آپ کی مثال اسی نوجوان لڑکے کی سی ہے کہ جس کو بھیجا تھا کسی کام کے لیے اور کر رہا ہے کچھ۔ ہم اس دنیا میں کمانے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں کاروبار کرنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں مالدار بننے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی بندگی یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے۔ ہر بات میں اللہ کی مان، ہر بات میں اللہ کی پسند پہ چلنا، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر اتنے دیندار نہیں ہوتے ہیں، بس اذان سن کے مسجد میں، لیکن جو لگتا ہے کہ ان کا کام دین کے سوا ہے ہی نہیں،
وہ اللہ کے ہاں دنیا دار ہوتے ہیں، اور وہ کہ جو بس فرض پورے کرتا ہے پھر جا کے دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا رہتا ہے اور اپنے کام میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ کے ہاں دیندار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام سے بچ رہا ہوتا ہے جبکہ ادا صرف فرائض کرتا ہے۔ اور یہ جو ہر وقت دین میں لگا ہوا ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پہلی صف میں ہر وقت نظر آتا ہے، یہ حرام کاموں میں مبتلا ہے، یہ اللہ کے ہاں دنیا دار ہے۔ جو دنیا اس لیے کما رہا ہے کہ میں ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، دنیا اس لیے کما رہا ہے کہ کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، اس لیے حلال کما رہا ہے کہ بچوں کی محتاجی، بچے میرے محتاج نہ رہیں۔ اور ایک آدمی دنیا اس لیے کما رہا ہے کہ اور پیسہ چاہیے، اور پیسہ چاہیے، اور پیسہ چاہیے، اور مال چاہیے، پیٹ ہی نہیں بھر رہا اس کا، وہ دنیا دار ہے اور وہ دیندار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دل میں جذبہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ برے نظر نہیں آتے لیکن اللہ کی نظروں میں وہ برے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی زانی ہے، شرابی ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس لیے وہ لگا رہا ہے برائیوں میں۔ اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ زنا کرتا ہے، نہ وہ شراب پیتا ہے، نہ وہ عیاشیاں کرتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کر رہا کہ پاس ہی کچھ نہیں، دل تو بہت چاہتا ہے ہی نہیں کچھ پاس۔ یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں، یہ دونوں فاسق ہیں، یہ دونوں فاجر ہیں، یہ دونوں اللہ کے نافرمان، یہ دونوں مجرم ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں دل کے جذبات کو ضرور دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے جذبات کو، یہ چاہتا کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے ہر سال مدینہ دکھائے، اللہ مجھے بار بار حج کرائے، اللہ مجھے بار بار عمرے کرائے، ان کی خواہش ہوتی ہے لیکن ہے ہی نہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر سال حج لکھتا ہے، ان کے لیے ہر سال عمرہ لکھتا ہے، حالانکہ وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، لیکن ان کی حاضریاں قبول ہی نہیں۔ اللہ پاک کے ہاں دل کے جذبات کو ضرور چیک کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے حج پہ جانے کا بہت شوق تھا، بڑی تمنا تھی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کرے یہ خواہش ہمیشہ دل میں رہے۔ یہ خواہش بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ حرمین کے سفر کی خواہش کیا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسے دیے لیکن وہ یو کے گھومنے چلے جاتے ہیں، سنگاپور گھومنے چلے جاتے ہیں، ہانگ کانگ گھومنے چلے جاتے ہیں، مدینے نہیں جاتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پتہ نہیں کتنے ملکوں میں گھومنے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ بھائی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، خدا کے بندے کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ ایک دفعہ میں نے کہا اس سے پہلے دنیا اتنی کہ بے حساب، اور کبھی مکے مدینے جانے کی توفیق خواہش ہی نہیں۔ ایک دفعہ میں نے یوں سمجھایا، میں نے کہا کہاں تم اپنی زندگی جوانی برباد کر رہے ہو یار، کیوں نہیں جاتے ہو عمرے پہ، کیوں نہیں حج کرتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہنے لگے آپ دعا کریں۔ میں نے کہا کریں گے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، وہ عمرے پہ چلا گیا۔ اب جب ایک دفعہ مدینہ کوئی دیکھا ہے تو پھر تو چین ہی نہیں آتا آدمی کو، پھر تو دل کرتا ہے کہ بس واپسی نہ ہو، وہیں رہے آدمی۔ ہم نے دیکھا ہے گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی جب وہاں جاتے ہیں، روض اقدس پہ سلام پڑھتے ہیں تو ان کو ایک عجیب ہی رحمت اور شفقت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں نا مدینے سے الوداعی سلام پڑھنے کے لیے، روض اقدس پہ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، داڑیاں نہیں ہیں، دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ ایسے بلک بلک کے رو رہے ہوتے ہیں جیسے بچہ ماں سے بچھڑ رہا ہو۔ تو ماشاءاللہ وہ ایک دفعہ گئے اور ایسا ان کو مزہ آیا، ایسا لطف آیا کہ اب وہ کہیں نہیں جاتے، اب وہ جب بھی جاتے ہیں تو وہیں جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ کو بڑی خواہش تھی، بڑی مشکلوں سے پیسے اکٹھے کیے اور چل پڑے حج پہ۔ اس زمانے میں پیدل حج، چلتے چلتے راستے میں کہیں ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈالتے ہیں آرام کرنے کے لیے، تو دور دیکھا کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے، گدھا مرا ہوا ہے، دور سے تھیلی میں ڈالا اور چل پڑی۔ یہ حیران کہ یہ کون ہے گدھے کو کاٹ رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ چل پڑے پیچھے۔ تو وہ عورت اس تھیلے کو لے کر ایک گھر میں داخل ہوئی، اور داخل ہو کے اس نے وہ گوشت جا کے کسی دیگچی میں ڈالا پکانے کے لیے۔
اب یہ دور سے کھڑے ہو کے دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، دور سے نظر آ رہا ہے یہ عورت کیا کر رہی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا، گدھے کا گوشت کاٹ کے پتہ نہیں کس کو کھلائے گی، تو اس نے باہر آ کے آواز دی، او اللہ کی بندی، مسلمان نہیں ہو تم، گدھے کا گوشت کاٹ کے میرے سامنے آئی اور تم نے آ کے دیگچی میں ڈال دیا ہے، کیا کرو گی، کس کو کھلاؤ گی اب یہ؟ تو وہ عورت کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، کیوں تو ہماری جاسوسیاں کر رہا ہے، جا اپنا کام کر۔ تو اس نے قسم دی میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی تم قسم نہ دیتے تو میں اس راز کو فاش نہ کرتی، میں اللہ کے نبی کی اولاد ہوں، سیدہ ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، 3 دن سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا، اور 3 دن کے بعد مردار جائز ہو جاتا ہے بقدر ضرورت، تھوڑا سا گوشت لائی ہوں، ایک ایک بوٹی سارے کھائیں گے تو زندگی جان بچ جائے گی، ہم کوئی خواہش کی وجہ سے نہیں کھا رہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ سیدہ ہے اور بھوک اتنی ہے کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور اب گدھے کو کھانے لگی ہے، تو اس نے کہا آپ یہ دیگچا اتار دیں، آپ کا کھانا اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اسی وقت وہ جو حج کی رقم لے کے نکلے تھے وہ ساری کی ساری رقم ان کے حوالے کر دی کہ بس میرا حج یہی ہے، آپ کھائیں، میرے لیے دعا کریں۔ پیسے سارے ان کے حوالے کر کے اپنے ساتھیوں سے رخصت ہو کر نکلنے لگے۔ ساتھیوں نے بڑی ترغیبیں دیں، بڑا سمجھایا، کہا مجھے مجبوری ہو گئی ہے، میں تو خود شوق سے جا رہا تھا، میں تو مجبور ہوں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ واپس چلے گئے۔ جب حج ختم ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو میں حج تو کیا نہیں، اچھا یہ جو حج ہے یہ نفلی حج ہے، یہ فرض حج نہیں ہے، فرض تو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ حجاج کرام واپس آنے لگے تو اس کو شوق ہوا چلو مکہ مدینے کو نہیں دیکھا تو جو دیکھ کے آئے انہیں کی زیارت کر لوں، تو یہ آبادی سے باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو جو ہی وہ اگلا جو پہلا جو ٹولہ تھا جب وہ آیا تو یہ آگے بڑھ کے ان سے گلے ملا اور کہا مبارک ہو بھائی، مبارک کائے کی؟ کہا حج کی۔ تو کہا آپ کیوں دے رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کہا میں کہاں ساتھ تھا؟ کہا یار چھوڑ، اب حج کر کے آئے اور ایسی باتیں کر رہے ہو، عجیب بات ہے۔ یہ پھر بادوانوں سے ملا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی آپ کائے کی مبارکباد دے رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ اگلے لوگ ملے، انہوں نے بھی یہی کہا بھئی آپ کو میں نے فلاں جگہ نہیں، آپ نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ صفا پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ وہ آپ مروہ پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، میں نے خود دیکھا تھا آپ کو، آپ خام خواہ ایسی باتیں نہ کریں نا، ناشکری کر رہے ہیں آپ۔ یہ بڑا حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آخر جو آخری جماعت تھی جب وہ آئی اور آ کے ان سے ملی تو ان کو بھی جب اس نے مبارکباد دی تو ان کا یار ایسے باتیں نہ کرو، آپ خود بھی تو ہمارے ساتھ تھے۔ پھر اس نے کہا یار آپ نے مجھے وہاں مکے میں یہ تھیلی نہیں دی تھی کہ یہ تھیلی اپنے پاس رکھو، مجھے چل کے اپنے ملک میں دے دینا، دیکھو نہیں تھیلی میں واپس لایا ہوں تمہارے لیے، اب تم کہہ رہے ہو میں تھا ہی نہیں وہاں پہ، خام خواہ جھوٹ بول رہے ہو، حج کر کے آئے ہو۔ تھیلی بھی لے لی، تھیلی بھی لے لی ان سے، وہ کہہ رہے تھیلی آپ نے دی تھی مجھے کہ بھی مجھے اپنے ملک میں چل کے دے دینا، یہ تھیلی بھائی آپ کی امانت ہے، لے لو آپ۔ تھیلی لے لی۔ جب رات کو سویا تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا آخر ہم تمہیں کیسے یقین دلائیں کہ تم تھے، اتنے لوگوں نے تمہیں کہا تم مان ہی نہیں رہے، آخر ہم تمہیں کیسے یقین دلائیں کہ تم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرے گا۔ جب اس تھیلی کو کھولا تو اس تھیلی میں وہ سب پیسے تھے جو اس عورت کو دیے تھے، حج کا پورا خرچہ۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ یہ برائی چاہتا ہے اچھائی چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے تو اسباب نہیں ہیں پھر بھی اچھائی لکھی جائے گی، برائی چاہتا ہے اسباب نہیں ہیں پھر بھی برائی شمار ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے قاتل بھی دوزخ میں جائے گا، مقتول بھی دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل تو دوزخ میں جانا چاہیے، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا چاہتا تو وہ بھی یہی تھا نا، اس کو قتل کرنا ہو، یہ تو بات الگ ہے کہ اس کا وار چل گیا اس کا نہیں چلا، چاہتا تو یہ بھی تھا، اگر اس کو موقع ملتا تو یہ قتل کر دیتا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی کو کسی کوتاہی کی وجہ سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں اس کے دل کا حال کیا ہو، پتہ نہیں اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہو، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور میری وہ عبادتیں جن پہ مجھے گھمنڈ اور ناز ہے اللہ کے ہاں مردود ہو۔ وہ کیسے ہے شعر؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون
کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، تجھے کیا پتا کون کیا ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ آج نہیں پتہ چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، یہ تو کل پتہ چلے۔ بہت سے کھرے بن کے پھرنے والے کھوٹے نکلیں گے، اور بہت سے کھوٹے سمجھے جانے والے کھرے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کل قیامت کے دن لوگوں کے وہ احوال منکشف ہوں گے جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جائیں گے تو بس جنت تو ہماری پکی ہے، لیکن کان سے پکڑ کے فرشتے کہیں گے ادھر چلو، تم جنتی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ دل کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سینے چیر کے چیک کروں گا کیا ہے تمہارے دل، چاہتے کیا تھے تم۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا بڑا، قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگ بہت پریشان تھے، بھوک فاقے کی وجہ سے پریشان تھے، بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزر رہا تھا تو ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزر کے کہنے لگا یا اللہ اے کاش یہ سارا ریت کا ٹیلا آٹے کا ہوتا اور میری ملکیت ہوتا، میں ان سارے بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ چاہت کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف چاہت۔ اس زمانے کے وہی نبی پر وحی آئی کہ اس شخص کو خبر دو اس ٹیلے جتنا آٹا صدقے کرنے کا ثواب تمہارے لیے لکھا جا چکا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے نیت العمل خیر من نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مومن عمل تھوڑا کر سکتا ہے، نیت بڑی کر سکتا ہے۔ مومن نیت تو بہت بڑی کر سکتا ہے، عمل تھوڑا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی ایمان کی زندگی گزارتا ہے 60 سال 70 سال 80 سال، وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ ایک آدمی کفر کی زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ کیوں؟ 60 سال کفر کیا ہے تو 60 سال دوزخ میں جلنا چاہیے، 60 سال نیکیاں کی ہیں تو 60 سال جنت میں جانا چاہیے۔ چلو 60 کو 10 سے ضرب دے دو بھائی 600 سال، 100 سے ضرب دے دو بھائی، لیکن نہیں، یہ بھی ہمیشہ وہ بھی ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر آئندہ بھی رہتا تو اس کی یہی نیت تھی کہ میں نے ایمان پہ رہنا ہے، اور یہ جو 60 سال کفر پہ زندگی گزار کے مرا ہے اس کی نیت ہی یہ تھی کہ اگر 600 سال بھی ملیں گے تب بھی میں نے کفر پہ رہنا ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ دوزخ میں وہ ہمیشہ جنت میں، صرف دل کے جذبات کی وجہ سے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل کے جذبات کو ٹھیک رکھنا چاہیے، شوق ہو یا اللہ میں تجھے کیسے راضی کروں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں دنیا سے جانے کے بعد کوئی آج تک واپس آیا ہے؟ بولیے بھائی کوئی آ سکتا ہے؟ جو مر گیا وہ ختم، چاہے خود فوت ہوا، چاہے شہید ہوا، چاہے قتل ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، جیسے بھی گیا واپس نہیں آئے گا۔ آج تک کوئی آیا ہی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ پھر مجھے زندہ کر دے، پھر میں شہید کیا جاؤں، اللہ پھر مجھے زندہ کر دے، میں پھر شہید کیا جاؤں، اللہ پھر مجھے زندہ کر دے اور پھر میں شہید کیا جاؤں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ انسان کی ہر آرزو پوری نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ آرزو اچھی ہے تو اجر لکھا جائے گا، اگر وہ آرزو بری ہے تو اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، تبلیغ، حج، عمرہ، مراقبہ، ذکر، تلاوت اس کا نام نہیں ہے میرے دوستو۔ عبادت کا ترجمہ بندگی ہے، یعنی 24 گھنٹے اللہ کی ماننا، اللہ کی پسند کا خیال کر، 24 گھنٹے۔ ایک آدمی مجھے دیکھیں، ایک آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، یوں، اب اس کو سوچنا چاہیے کیا یہ بیٹھنے کی جو حیت ہے یہ اللہ کو پسند ہے؟ یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ جیسے جی میں آیا جیسے منہ میں آیا، جو
دنیا کو دیکھا وہ کرنے لگ گیا، بیٹھنے میں بھی اللہ کی پسند، لیٹنے میں بھی اللہ کی پسند۔ ایک آدمی الٹا لیٹا ہوا تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا، او بھائی ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ، یہ وہ لیٹنے کی حالت ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ لیٹنے میں بھی اللہ کی پسند۔ ایک آدمی کسی کو بلا رہا ہے، اوئے، یہ ایک بلانے کا انداز ہے بھائی جان، یہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ آپ کا نوکر اور ملازم کیوں نہ ہو، آپ وزیر اور بادشاہ کیوں نہ ہو، اور وہ چپڑاسی اور مزدور کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ پکارنا اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک آدمی کا نام ہے علی محمد، آپ اس کو کہہ رہے الو کیا حال ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ بھائی علی محمد صاحب کیا حال ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ کھانا ہی کھائے جا رہے ہیں، کھانا ہی کھائے جا رہے ہیں، کھانا ہی کھائے جا رہے ہیں، آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہے آئیے آپ بھی کھا لیں۔ نہ کہنا اللہ کو ناپسند ہے، کہنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، گٹ گٹ سارا گلاس پی گئے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور آپ نے چسکیاں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے پیا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ لالچیوں کی طرح سے موٹے موٹے لقمے منہ میں ڈال رہے ہیں، ادھر سے بھی پھول رہا ہے ادھر سے بھی پھول رہا ہے، دونوں گال پھول رہے ہیں، اتنا منہ میں روٹی ڈالی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ سلیقے کے ساتھ لقمہ بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ پلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں ادھر سے بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں آگے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف سے لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ اپنی طرف سے کھائیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے کپڑے پہننے، آپ نے شلوار کا پہلے بایاں پانچا پہنا پھر دایاں پہنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ آپ نے پہلے دائیں ٹانگ داخل کی پھر بائیں ٹانگ داخل کی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے نہانا ہے، آپ نے فل شاور کھول دیا اور سارے سر پہ پانی ڈال لیا، سارے جسم پہ پانی ڈال لیا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ پہلے آپ نے سر کے دائیں حصے کو گیلا کیا، پھر بائیں حصے کو گیلا کیا، اور پھر کندھے اور دائیں کندھے اور دائیں ٹانگ کو پہلے گیلا کیا، اور بائیں کندھے اور بائیں ٹانگ اور بائیں حصے کو بعد میں گیلا کیا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے جوتی اتاری، اب آپ جوتی اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ نے دائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ میں جوتی پکڑنا اللہ کو ناپسند ہے، بائیں ہاتھ میں پکڑنا پسند ہے۔ یہ ہے بندگی، اللہ کی پسند، اس کو بندگی کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی کام ایسا نہ ہو جس میں آپ نے اس کو سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے، تو آپ بندے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ، خود مختار، جو چاہوں کروں، مرضی کا مالک نہیں۔ ہم مرضی کے مالک نہیں، ہم بندے ہیں۔ بتاؤ بھائی ہم کون ہیں؟ ہم بندے ہیں، ہم مرضی کے مالک نہیں، ہم خود مختار نہیں، ہم آزاد نہیں، ہم بندے ہیں۔ بندے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ملازم کی بھی حیثیت نہیں ہوتی، تو ملازم سیٹھ ملازم کا مالک نہیں ہوتا ہے، سیٹھ ملازم کا مالک نہیں ہے، لیکن آقا غلام کا مالک ہوتا ہے۔ آج کل تو غلام نہیں ہے نا، جب مسلمانوں اور کفار کی جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں جو کفار قید ہوتے ہیں وہ غلام بنتے ہیں، وہ ان کو بیچ بھی سکتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے جانور کو بیچا جا سکتا ہے۔ ہم غلام ہیں، ملازم بھی نہیں، غلام ہیں۔ ایک آدمی کسی کمپنی میں ملازم ہے، ان کی کمپنی والوں نے اس کو نیلے رنگ کی شرٹ پہنائی ہے اور سفید رنگ کی پینٹ پہنائی ہے۔ کسی نے کہا یار آپ کے تو 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، آپ نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ٹائی، یہ آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ 4 مہینے لگے نا آپ کے، تو کہا کیا کروں، ملازم ہوں۔ کیا کروں کہ کیا ہوں؟ اور جس کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں ان کی طرف سے یہ مسٹ ہے، یہی لباس پہننا ضروری ہے، اب کیا کروں، میں تو ملازم ہوں۔ ہائے ہائے، ملازم ہو کر اتنی اطاعت چند ٹرکوں کی خاطر، اور بندے ہو کر اس کی نافرمانی، کہ جس نے آنکھیں دیں، جس نے کان دیے، جس نے زبان دی، جس نے ہاتھ دیے، جس نے پاؤں دیے، جس نے پورے جسم میں رگوں میں خون کو دوڑایا ہے۔ ہر وقت ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، جیسے ٹرین چلتی ہے نا، اپنی پٹڑی پہ جا رہی ہے، چل سو چل، کراچی سے پشاور، بالکل اسی طرح 24 گھنٹے ہمارے جسم کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔
خون دوڑ رہا ہے، پورے جسم ہر وقت دوڑ رہا ہے۔ اگر یہ ٹھہر جائے، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں خون ٹھہر جاتا ہے، وہ جو نالی ہے نا اس میں کوئی کچرا آ جاتا ہے، اب وہ بند ہو گئی، اب آگے خون جاتا ہی نہیں، اب خون نہیں گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، آدمی مر گیا۔ 24 گھنٹے خون رولنگ کر رہا ہے، پورے جسم میں پھر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ میں اس مالک کا کیسے شکریہ ادا کروں کہ جو میرے خون کو ٹھہرنے نہیں دیتا، اور جتنی اس کی رفتار ہے اسی رفتار میں چل رہا ہے۔ اگر یہ رفتار بڑھ جائے تو کہتے ہیں دماغ پھٹ رہا ہے، اس لیے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ ہائی کا کیا مطلب؟ اب خون نے اپنی رفتار بڑھا دی ہے، اور اگر یہ رفتار گھٹ جائے کہتے ہیں چکر آ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلڈ پریشر لو، کیا مطلب؟ اس کی رفتار کمزور ہو گئی ہے۔ میں اپنے مالک کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسپیڈ بڑھتی کیسے گھٹتی کیسے ہے۔ اس کی چاہت، اس کی پسند، اس کی مرضی، اس کا نام ہے بندگی۔ یہ ہمیں 24 گھنٹے کرنا ہے۔ آپ کی بیگم نے کوئی چیز پسند کی، اگر آپ کو اپنی بیگم سے بہت محبت ہے تو آپ اس سے ایسے مدہوش نہ ہو جائیں کہ وہ چیز اللہ کی ناپسند ہو، اور بیوی کا چونکہ مطالبہ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، لہذا وہ خرید کے دے دی۔ اتنے مدہوش ہو، اتنے دیوانے نہیں۔ جو ہی بیوی کوئی ڈیمانڈ کرے گی ہم اس کو شریعت پر پرکھیں گے، اللہ کی پسند ہے کہ نہیں۔ اللہ کی پسند ہے، بسم اللہ۔ اللہ کی ناپسند ہے، بیگم میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہے مومن، یہ ہے بندہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گھر میں آئے تو ان کی بیٹی سے جب بیٹی سے بات کی نا، بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو وہ یوں منہ پہ کپڑا رکھ کے کہہ رہی تھی، ہاں ابو میں ٹھیک ہوں۔ تو بھئی کپڑا کیوں رکھ رہی ہو، منہ سے کپڑا تو ہٹاؤ نا۔ تو خادمہ کہنے لگی، امیر المومنین منہ پہ کپڑا اس لیے رکھ رہی ہے کہ آج اس نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، بو آ رہی ہے، اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ کے جواب دے رہی ہے۔ کس سے روٹی کھائی ہے؟ پیاز۔ کس کی بیٹی؟ اللہ اکبر، 65 لاکھ مربع میل کا بادشاہ پیاز سے روٹی کھائی۔ ایک دفعہ گھر میں آئے تو بچے رو رہے ہیں، بیگم سے کہا کیا مسئلہ ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگی یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ سب نے عید کے لیے اچھے اچھے کپڑے سلوائے ہیں، ہمارے ابو ہمیں کپڑے بھی نہیں دیتے، اب پرانے کپڑے پہن کے جب ہم عیدگاہ جائیں گے تو لوگ کیا ہمارا حشر کریں گے کہ بھئی یہ دیکھو بادشاہ کے بچوں کے کپڑے دیکھو، پرانے کپڑے پہن کے آئے، تو بچے ذلیل کریں گے، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو فرمانے لگے، میرے بچوں تمہارا باپ بھی چاہتا ہے کہ تمہارے کپڑے نئے ہوں، لیکن تمہارا باپ کیا کرے، اس کے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں سے لا کے دے۔ بیوی نے کہا امیر المومنین ایسے کر لیں کہ رجا بن حیوہ یہ وزیر خزانہ تھے، آپ ان سے پیشگی تنخواہ لے لیں، 1 مہینے کی تنخواہ پہلے لے لیں، تو اگلے مہینے ہم اپنے کھانے پینے کو ذرا اور مختصر کر لیں گے، گزارا کر لیں گے، کپڑے تو آ جائیں نا بچوں کے، واقعی سارے لان تان کریں گے ان کو، سارے مذاق اڑائیں گے ان کا، تب بہت اچھا۔ چنانچہ وزیر خزانہ کو، بادشاہ وزیر خزانہ اس کا ملازم ہے، وزیر خزانہ کو لکھا کہ آپ مجھے 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے دیں تو اگلے مہینے آپ مجھے نہ دینا۔ تو رجا بن حیوہ نے واپسی میں جواب لکھا، امیر المومنین پہلے آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے، اور پھر آپ کی تنخواہ بنے گی تو آپ ابھی دے دیتا ہوں۔ آپ تنخواہ لے کے مر جائیں تو جس ملازمت کی آپ نے تنخواہ لی وہ تو آپ نے کی نہیں، آپ تو مر گئے، تو کیسے ہوگا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمانے لگے لکھ کے تو نہیں دے سکتا۔ پھر فرمانے لگے بچوں سے، بچوں تم ہی صبر کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔